فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام ہمیں صرف اللہ کی عبادت نہیں سکھاتا بلکہ جینے کا سلیقہ اور اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کسی کے حسن سلوک پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں شکر صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یعنی صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ اس انسان کے شکر گزار نہیں ہوتے جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کا اللہ کا شکر بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، سنن ابی داؤد۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر بجا نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان کو آپ دیکھیے کہ براہ راست بھی عطا کرتے ہیں، لیکن اکثر دوسرے انسانوں کو بھی وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا کام کر دے، آپ کو راستہ دکھا دے یا مشکل میں کام آئے تو دراصل اللہ نے اس کو آپ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ تو اس لیے اس بندے کا شکریہ ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے اسی نظام کی قدر کرنا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے گھروں میں جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے، کھانا بنانے والے، ان سب کو وقت پر تنخواہ دینا تو ہمارا فرض ہے، لیکن ان کے کام کی تعریف کرنا، انہیں جزاک اللہ کہنا، یہ اصل میں سنت نبوی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادم حضرت انس بن مالک کو دعائیں دیتے تھے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اے اللہ ان کو مال میں اکثریت دے، ان کو اولاد میں اکثریت دے، اور جو بھی تو انہیں عطا کر اس میں ان کو برکت عطا فرما۔ اور پھر یہ اسی دعا کی برکت تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اتنی لمبی عمر پائی اور ان کے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا تھا، جہاں باقی لوگوں کے باغوں میں 1 دفعہ آتا تھا۔ اسی طرح ایک اور ملازم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، اللہم جملہ، اے اللہ اسے خوبصورت بنا دے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں دونوں طرح کی خوبصورتی مراد ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، معنوی بھی۔ اس انسان کا کردار خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کا اخلاق خوبصورت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوبصورتی اور برکت کی دعا دینا سیکھیں۔ ہمارے دین میں تو چھوٹی اور معمولی نعمت پر بھی شکریہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ جو شخص معمولی بات پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کسی بڑی بات پر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی بجا نہیں لاتا۔ اللہ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے، اور اس کا تذکرہ نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو شکر گزاری ہے نا، یہ ہماری جبلت میں شامل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور انہیں چھینک آئی تو ان کی زبان سے نکلنے والے سب سے پہلے الفاظ تھے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، یعنی انسانی زندگی کا آغاز ہی شکر اور اللہ کی تعریف سے ہوا۔ اور اس سے ہمیں پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا انسان وہی ہے جو اپنی سانسوں اور زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ اسی کے برعکس دوسری طرف ہمیں ابلیس یعنی شیطان کا کردار نظر آتا ہے، جس کی بنیاد ہی تکبر اور ناشکری پر تھی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے اپنی تمام سابقہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھیں اس نے ان کو بھلا دیا اور نعوذ باللہ اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور قرآن کے مطابق پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ وہ انسانوں کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئے گا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں شکر گزاری سے دور کرنا اصل میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو پھر وہ نافرمانی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہم آفیسز میں ہمارے کاموں کی جگہ پر اگر ہمارے ماتحت ہمارے کولیگز ہم کو پانی کا ایک گلاس لا کر دے دیں، کوئی فائل ڈھونڈنے میں مدد کر دیں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، بلکہ مسکرائیں، اس کو دعا دیں، اسے جزاک اللہ کہیں یا شکریہ کہیں، کیونکہ ان کا شکریہ ادا کرنا آپ کو شیطان کے اس وار سے بچاتا ہے جو انسان کے دل میں تکبر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ کے اوپر ہے اس کو بیان کریں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی کامیابیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جب فلاں کامیابی ملے گی تب شکر کریں گے، لیکن ذرا سوچئے، آپ اپنی آنکھ کی پلک جھپکنے یعنی جو ہم بلنک کرتے ہیں نا اپنی آنکھوں کو، ان پر غور کیجئے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آنکھ میں یہ جو قدرتی نمی، یہ جو لوبریکیشن ختم ہو جائے نا تو انسان شدید تکلیف میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھوں میں یہ آٹو وائپرز لگا رکھے ہیں، ہم نے کبھی اس چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا؟ اپنے انگوٹھے اس تھم پر غور کریں، ہمارے ہاتھوں میں آج کل ہر وقت موبائلز ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم موبائل بھی نہیں پکڑ سکتے، نہ قلم پکڑ سکتے ہیں۔ تو شکر گزاری اصل میں ایک سوچ کا نام ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ تحدیث نعمت، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اپنی نعمتوں کو بیان کریں، سورہ ضحیٰ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی آیت پڑھی، تو تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا ذکر کرنا اور پھر شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ کے اوپر کتنا کریم ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ذکر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ عاجزی کے لیے ہو۔ اپنی گاڑیوں، اپنے گھروں کا ذکر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی نہ کریں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھپاتے ہیں تاکہ کوئی ان سے مدد نہ مانگ لے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر آپ کے لباس، آپ کے رہن سہن سے نظر آئے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اسے چھپائیں نہیں، بلکہ اس نیت سے ظاہر کریں کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکلیف کے وقت آپ سے رجوع کر سکے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی ہدیہ یعنی گفٹ دیا جائے، اگر میسر ہو تو وہ اس کا بدلہ دے دے، اور اگر میسر نہ ہو تو اس کی تعریف کر دے۔ جس نے اپنے محسن کی تعریف کی گویا اس نے اس پر شکر ادا کر دیا، اور جس نے اس کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی۔ آج کل ہم تحفوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا پھر ان کی قیمتیں دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی تحفہ دے تو بدلے میں کچھ دینے کی کوشش کریں۔ مالی حیثیت نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جو کسی کے احسان کو چھپاتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تعریف کرنا ویسے بھی کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، محبت بڑھاتا ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ شکر گزار انسان، ایک گریٹفل انسان باقی لوگوں کی نسبت جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مومن کے لیے شکر اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ اس کو تکبر سے بچاتا ہے۔ قرآن میں ہم سب پڑھتے ہیں قارون کا ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے دیے تھے، لیکن اس نے شکر کرنے کی بجائے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہلاک ہو گیا۔ اپنی ڈگری، اپنی محنت، اپنی عقل پر غرور کرنا اصل میں قارون کی روش ہے۔ اس کے برعکس مومن کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو ایسے ہی مومن سے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اس وار سے بچائے کہ ہم ناشکرے بن جائیں، اور ہمیں تمام انبیاء کی طرح ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره